بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں کہ ہر وقت حضرت فاطمہ سادگی میں رہتی تھی، اس لیے عرب کی عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بہت ہی سمجھتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ بی بی فاطمہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سخاوت کے چرچے سر عام ہو رہے ہیں۔ آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں، اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی باتوں پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں آپ کے گھر کی دولت دیکھنے نہیں آئی ہوں کہ آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، مجھے کوئی دولت یا معجزہ دکھائیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے بابا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مصلی کے نیچے لاتعداد خزانہ پڑا ہوا ہے، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی، اور جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی تو وہ مال ویسے کا ویسا ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو مسکرا کر دیکھا، اور وہ عورت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی، اور وہ عورت آپ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں، کہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی، اور وہ عورت رو کر کہنے لگی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے بابا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھر اور آپ کے اللہ کے بہت قریب ہیں، اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی اور گھر کا سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر وقت سادگی میں رہتی۔ ایک عورت آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ
فاصلہ کتنا ہے؟ یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ میں نے اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے؟ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے بابا جان سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے؟ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ اس کی بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عورت، اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔